ہر شخص کسی ایک خاص صفت میں جو ہے، کسی ایک خاص وصف میں جو ہے ممتاز ہوتا ہے. علی مرتضیٰ ہر صفت میں ممتاز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علی کو امام الاولیاء بنایا. پوری دنیا کائنات کے جتنے سلاسل طریقت ہیں وہ علی مرتضیٰ کی ذات سے جاری ہوئے. ہر فن میں علی مرتضیٰ امام مانے جاتے ہیں. وہی فیضان ولایت جو علی مرتضیٰ کے سینے مبارک سے نکلا، کبھی قادریہ کی شکل میں، چشتیہ کی شکل میں، نقشبندیہ کی شکل میں، سہروردیہ کی شکل میں، رفاعیہ کی شکل میں، شتاریہ کی شکل میں، غزالیہ کی شکل میں، فردوسیہ کی شکل میں، کبرویہ کی شکل میں، تردوسیہ کی شکل میں، شاذلیہ کی شکل میں، یہ جتنے سلاسل طریقت میں علی مرتضیٰ کا علوم و فنون پھیلے، وہ تمام علوم و فنون جس ذات میں آ کر 1400 سال کے بعد جمع ہوئے، وہ ذات شمس المفسرین، بحر العلوم، طور تجلی، حبیب اللہ، مظفر جنگ، ابو العباس محمد عبد القدیر صدیقی کی ذات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عبد القدیر ایک ذات کا نام نہیں ہے، ایک انجمن کا نام ہے. عبد القدیر صدیقی ایک یونیورسٹی کا نام ہے. عبد القدیر صدیقی جامع علوم ظاہر و باطن کا نام ہے. عبد القدیر صدیقی وہ ذات ہے کہ جس کے قدم بابرکت کی روشنی سے پورا دکن کا علاقہ روشن اور منور اور تابناک ہو گیا. سبحان اللہ. وقت کے جید علماء نے، کوئی عام آدمی کسی عالم کی تقریر سن کر اس سے متاثر ہو کر اس کی تعریف کر دیتا ہے. کوئی مرید اپنے پیر کی تعریف کر دیتا ہے. کوئی شاگرد اپنے استاد کی تعریف کر دیتا ہے. لیکن جو بڑا عالم دین ہو، علم و فضل والا ہو، جس کا علمی مقام و مرتبہ بلند و بالا ہو، وہ بہت کم کسی دوسروں کی تعریف کرتے ہیں. ان کے فضل و کمال کو مانتے ہیں، ان کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں. عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے، عوام نہیں، عام علماء نہیں، اس دور کے اکابر علماء نے آپ کے علم و فضل کو دیکھ کر خود بخود اپنی زبانوں سے آپ کو بحر العلوم کہا ہے. سبحان اللہ. علم کا سمندر وہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے. جامع نظامیہ کے مشہور مفتی حضرت علامہ مولانا رحیم الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام کمالات میں جس ذات کو ممتاز فرمایا ہے وہ ذات عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے جو ہر فن میں یکتا ہے. اور فرمایا یہاں تک کہ جتنی صدیقین کی نشانیاں ہیں وہ تمام نشانیاں عبد القدیر میں موجود ہیں. اس دور کا سب سے بڑا مفتی کہہ رہا ہے. مولانا عبد الصمد فاروقی رحمت اللہ علیہ جو اس دور کے بہت بڑے پیر طریقت شیخ اور خاندانی مشائخین میں سے تھے، بہت کم کسی کو مانتے تسلیم کرتے. انہوں نے فرمایا کہ یقیناً سرزمین دکن پر شہباز بلند پرواز محرم راز و نیاز ولی اکبر صادق جعفر ثانی صدر الدین ابو الفتح سید محمد الحسینی بندہ نواز کے سو دراز کے بعد تمام علوم ظاہری و باطنی کی جو جامع ترین شخصیت ہے وہ ذات صرف اور صرف عبد القدیر صدیقی کی ذات ہے. یہ شان ہے عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ. یہ مقام عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ہے. اور ابتدا دیکھو، پیدا ہوئے شب معراج کی رات گزری 27 تاریخ کے دن آپ کی ولادت ہے. آغاز ہے، یہ ابتدا ہے. سید الایام جمعہ کے دن ولادت ہوئی اور بڑے پیر کی نسبت سے دن کے 11 بجے پیدا ہوئے. تاریخ تمام تاریخوں کی سردار، دن تمام دنوں کا سردار، وقت تمام اوقات کا سردار. 11ویں والے سے بھی نسبت ہے، آقا کریم سے بھی نسبت ہے، سید الایام سے بھی نسبت ہے. اور پیدا ہوتے ہی آپ کو منصب جاری ہوا. خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جیسے ہی میں پیدا ہوا میرا منصب جاری ہو گیا. حاجی کا بختاور جو کہتے ہیں دکن کی زبان میں، حضرت نے وہ لفظ استعمال فرمایا کہ ایسا آپ کا معاملہ. تھوڑے بڑے ہوئے 7-8 سال کی عمر مبارک تھی. اپنے والد ماجد بحر العرفان حضرت علامہ مولانا شاہ محمد عبد القادر صدیقی رحمت اللہ علیہ نقشبندی
جو نقشبند دکن سعد اللہ صاحب قبلہ کے مرید و خلیفہ تھے. ان کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ گئے, مدینہ منورہ میں حاضری کی. 7-8 سال کی عمر ہے, مغرب کا وقت ہوتا, مسجد نبوی کے خدام آواز دیتے عبد القدیر عبد المقتدر کہاں ہیں, تو دونوں برادران دوڑتے ہوئے جاتے اور وہ مدینہ پاک کے خدام, روضہ رسول کے خادم, وہاں کے مجاور آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور آپ کے دستے مبارک سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن فرماتے. سبحان اللہ. یہ بچپنے میں یہ سعادتیں رسول گرامی وقار نے بتا دیا. یہ بچہ 7-8 سال کی عمر میں جس کا یہ معاملہ ہے کہ جو مسجد نبوی میں روشنی کو پھیلا رہا ہے, ایک وقت وہ آئے گا اس کے وجود سے وہ دل روشن ہو جائیں گے جن دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت بستے ہیں. سبحان اللہ. 7-8 سال کی عمر مبارک میں